السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ آج ہم چلتے ہیں اپنا جو ہے وہ اگلا لیکچر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظروا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ تم کہو رعینا، اور کہو تم ہم پر نظر کرم فرما، واسمعوا، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر کیا ذکر ہے؟ جب یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو وہ رعینا بولتے تھے، جب حضور پاک جو ہے وہ مجلس میں فرما رہے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات وغیرہ بتا رہے ہوتے تھے، تو جو وہ بولتے تھے رعینا، اور ان کی زبان میں رعینا نعوذ باللہ بے وقوف کو بولتے ہیں، تو لیکن عربی زبان میں رعینا کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ پڑھ دیجئے۔ تو ان کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ صحابی بھی بولنے لگے رعینا کہ دوبارہ پڑھ دیجئے۔ وہ تو اس سینس میں بولتے تھے، لیکن یہودی اس سینس میں بولتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقوف ہیں۔ تو جب وہ رعینا بولنا شروع ہو گئی، صحابی بھی، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ تو اپنے نبی کو اس طرح بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں پہ کہ تم لوگ رعینا کی جگہ بولا کرو، ہم پر نظر کرم فرما، اور جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو غور سے سنا کرو۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے ہیں کافر لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور نہ مشرکین، ان ینزل، کہ اترے علیکم تم مسلمانوں پہ، من خیرن، کوئی خیر کی بات، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کافی لوگ تو، یہ جو مشرکین ہیں، تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ کوئی تم پر کوئی تمہارے ساتھ کوئی بھلا کام ہو، تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے، جس پر اپنی رحمت اسی پر نازل فرماتا ہے، اور جس پہ غصہ ہوتا ہے اس پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ واللہ ذو فضل العظیم، اور اللہ فضل والا، عظمت والا۔ ما ننسخ من آیات، ہم مٹاتے ہیں کسی آیت کو، یا ہم بھلا دیتے ہیں، لے آتے ہیں اس کے بدلے ہم بہتر، او مثل ہی، یا اسی جیسی۔ یعنی یہاں پر ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ پہلے ہمارا جو قبلہ ہوتا تھا وہ بیت المقدس ہوتا تھا، اور یہودی اس بات پہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھئی یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سے چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ ذرا سجدہ کیا کرو، تو اس پہ یہودی لوگوں نے بڑا بولا کہ کبھی تم لوگ جو ہے بیت المقدس کی طرف سجدہ کر کے پڑھتے ہو، کبھی بیت اللہ کی طرف تم لوگوں کا تو آیتیں آتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آیت میں بھیجتا ہوں ختم کرنے کا، میں حکم بھیجتا ہوں اس کو ختم کرنے کا، تو میں بھلا بھی دیتا ہوں لوگوں کے دلوں میں سے اور دماغوں میں سے، یعنی وہ آیت، اگر وہ جو چیز، وہ حکم جو ہے حضور پاک کے بھی دماغ سے بھی ختم کر دیتے تھے، اور وہ مٹا دیتے تھے تاکہ جو ہے اس کے بدلے نہیں آ سکے۔ علم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں یہ تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، لہ، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا میں ولی، کوئی ولی یعنی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما جیسے سئیلا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے ان کی قوم نے سوال کیا، ایسے تم کرنا چاہتے ہو۔ یتبدل الکفر، جو بدلے میں لے آئے کفر کو ایمان کے، فقط ضل سواء السبیل، پس گمراہ، پس البتہ گمراہ ہو گیا سیدھے رستے سے۔ یعنی اگر کوئی جو ہے وہ یہ تو ایک صحیح بات ہے، یا کہہ لیں یہ جو ہے بڑے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، ہماری اپنی استاد بھی کہتی تھی کہ دین میں کبھی بھی جو ہے وہ عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عقل کو استعمال کرنے ہم بیٹھ جائیں گے، عقل سے کام لینا شروع کر دیں گے، تو ہم جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ ہم جو ہے وہ جب وضو کرتے ہیں تو مسح پاؤں کا اوپر سے کرتے ہیں، جبکہ پاؤں تو نیچے سے گندا ہوتا ہے، تو ہمیں تو نیچے سے صاف کرنا چاہیے، لیکن مسح کا حکم اوپر سے ہے۔ تو یہاں پہ عقل اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے، اگر تم اپنے نبی سے سوال کرو گے جیسے سوال موسیٰ علیہ السلام کیا گیا، تو تم بھی ان کی امت جیسے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ودّ کثیر من اہل الکتاب، پھر چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں کو جو تورات دی گئی تھی، اہل کتاب مثلا یردون، کاش لوٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کفر میں، یعنی وہ تم لوگ سے ایسے سوالات وغیرہ کرتے ہیں، تم لوگ ایسے کنفیوز کرتے ہیں تاکہ تم لوگ کفر میں چلے جاؤ، اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ حسدا من عند اللہ، عند انفسہم، حسد ہے ان کی جانوں میں، من بعد ما تبین، کہ جب کہ آ چکا ہے، واضح ہو چکا ہے ان کے پاس حق، فاعفوا، پس معاف کر دو، فاصفحوا، اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، لے آئے اللہ اپنے حکم کو، ان اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ اب بات ہو رہی تھی کہ
جہاد کا بھی حکم نہیں ہوا تھا یہودیوں سے، مطلب یہاں پہ یہودی تھے اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے، وہاں پہ بھی جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کی باتوں کو درگزر کرو، ان کو معاف کرو، اور جو ہے وہ اپنے دین پہ عمل کرو، جو تمہیں حکم دیا گیا حضور پاک کی مجلس میں ادب سے بیٹھا کرو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقعی الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو. وما تقدموا، قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. وما تقدموا، جو تم آگے بھیجتے ہو اپنی جانوں میں، من خیر، کوئی بھلائی، تجدوا عند اللہ، پالو گے اس کو اللہ کے پاس. ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کوئی بھی نیک کام کرو گے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہی پاؤ گے. وقالوا، اور کہتے ہیں، لن يدخل، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا مگر من کان ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصارا، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. یہاں پہ وہ کہتے تھے کہ بھئی جنت میں تو صرف ہم دونوں جائیں گے، یہودی اور انصاری، باقی نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو تم کوئی مجھے دلیل دکھا دو جو جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ ہی جب جاؤ گے. بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، جو جھکا دے اپنے چہروں کو، للہ، اللہ کے لیے، محسنون، اور وہ نیکی کرے، والا اوپر اس کے لیے اس کا اجر عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف، نہیں خوف ہوگا اس پر، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں پہ یہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز سر جھکا لیتا ہے، وہی جو ہے وہ کامیابی پائیں گے قیامت کے دن. نہ ان پر خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.